ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنے کتابچے میں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ معاذ اللہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ شراب پیتے تھے، اور انہوں نے اس حوالے سے مسند احمد کی ایک روایت بیان کی ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ دکھائیں یہ مسند احمد کی انہوں نے جو ہے وہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے والد بریدہ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کے پاس آئے، ٹھیک ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے انہیں قالین پہ بٹھایا، پھر کھانا لایا گیا جو سب نے کھایا، پھر ایک مشروب لایا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ مشروب تو ترجمہ ٹھیک کیا۔ پھر حضرت معاویہ نے وہ جو مشروب جو ہے نا وہ پیا، اور وہ برتن کیا کیا، حضرت بریدہ کو پکڑا دیا، ٹھیک ہے، یعنی راوی کے والد کو۔ تو پھر انہوں نے فرمایا، یہ کس نے فرمایا؟ یہ بریکٹ میں اضافہ کیا سیدنا بریدہ نے، یہ غلط انہوں نے اضافہ کیا بریکٹ میں، حدیث میں الفاظ کیا انہوں نے فرمایا، یہ اصل میں حضرت امیر معاویہ نے فرمایا تھا۔ تو کیا فرمایا کہ جب سے اس مشروب کو رسول اللہ نے حرام قرار دیا تب سے میں نے کبھی اسے نوش نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ تاثر کیا دینے کی کوشش کی ہے مرزا صاحب نے اس غلط ترجمے کے ذریعے بریکٹیں لگا کے کہ حضرت امیر معاویہ کے پاس حضرت بریدہ آئے اور ان کے بیٹے آئے، کھانا لایا گیا، ایک مشروب لایا گیا، حضرت امیر معاویہ نے پیا، حضرت معاویہ نے رضی اللہ عنہ نے پینے کے بعد حضرت بریدہ کی طرف وہ برتن بڑھا دیا، تو حضرت بریدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے اللہ کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ گویا کہ حضرت بریدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ تم تو شراب پی رہے ہو، ٹھیک ہے، یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ آپ اس روایت کو جب آپ دیکھیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا جو ہے وہ عربی متن ہے کہ یہ عبداللہ کہتے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کے پاس آیا، کھانا کھایا، اتینا بشراب، پھر مشروب لایا گیا، شراب سے مراد مشروب ہے، ٹھیک ہے، پھر حضرت معاویہ نے وہ مشروب پیا، ثم ناول ابی، پھر وہ برتن میرے والد کو پکڑا دیا، ثم قال، پھر کس نے کہا؟ وہی پیچھے ذکر کس کا ہے؟ حضرت معاویہ کا، ٹھیک ہے۔ یہ پروناؤن، یہ جو ضمیر ہے ان کی طرف جو ہے وہ لوٹ رہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا، کیا کہا کہ جب سے اللہ کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا، میں نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اور حضرت امیر معاویہ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ جوانی میں مجھے دو چیزیں بہت پسند تھیں، ایک تو دودھ لبن، اور دوسرا یہ کہ قصہ گو آدمی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیسیکلی جو ہے وہ اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں، نہ کہ حضرت بریدہ اعتراض کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کے اوپر رضی اللہ عنہما، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ غلط ترجمے کے ذریعے اس نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے، ضمیر کو غلط طرف اس نے لوٹایا ہے۔ دیکھیں اصل میں معاملہ یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ کے جو مخالفین تھے وہ بھی یہ تہمت نہیں لگا سکے حضرت امیر معاویہ کے اوپر کہ وہ شراب پیتے تھے، کیونکہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ حرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، میں نے اس کو نہیں پیا جب سے اللہ کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا۔ تو اللہ کے رسول نے تو شراب کو حرام قرار نہیں دیا، تو یہ شراب کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک بات تو یہ ہو گئی، شراب کو تو قرآن نے حرام قرار دیا، اللہ کے رسول نے جس کو حرام قرار دیا تھا وہ نبیذ کی ایک خاص قسم تھی، اس کے بارے میں ابھی ہم حدیث دکھاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ معاذ اللہ اتنے اسٹوپڈ لوگ ہیں کہ گویا کہ خود بھی شراب پیتے تھے، لوگوں کو بھی پیش کرتے تھے، ان کو بتاتے تھے مجلس میں کہ بھائی دیکھو میں شراب پیتا ہوں، مطلب اتنی اسٹوپڈٹی ہے ان لوگوں کے اندر، ایسا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں یہ جو ہے حضرت امیر معاویہ کا یہ جو کہنا تھا یہ شراب کے بارے میں بھی نہیں تھا، بلکہ یہ نبیذ کے بارے میں تھا، کیونکہ ان کے مخالفین نے شراب کا الزام تو حضرت امیر معاویہ پہ نہیں لگا سکے، لیکن نبیذ پینے کا انہوں نے الزام لگایا تھا۔ نبیذ کی بعض صورتیں ایسی ہیں جیسا کہ دیکھیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے نبیذ کی بعض صورتوں کو جائز قرار دیا، ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ بعض صورتیں اس کی ناجائز ہیں۔ نبیذ کیا ہے کہ جیسے پانی کے اندر نا کھجوریں رکھ کے نا صبح کے وقت، شام کو جو ہے وہ ایک میٹھا شربت بن جاتا تھا، عرب اس کو استعمال کر لیتے تھے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کچی اور پکی کھجوروں کی نبیذ نہ بناؤ، کشمش اور خشک کھجوروں کی نبیذ نہ بناؤ، ہاں دونوں کی الگ الگ نبیذ بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو نبیذ کی خاص صورتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، کیونکہ اس میں کوئی سکر کی کیفیت پیدا ہونے کا امکان ہو جاتا تھا، تو اس لیے اللہ کے رسول نے منع فرما دیا۔ لیکن یہ ہے کہ عام طور پہ نبیذ سے حدیثوں میں منع نہیں فرمایا گیا۔ تو حضرت امیر معاویہ پہ یہ الزام تھا کہ وہ نبیذ کی اس خاص قسم کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے جب سے اس نبیذ کی خاص قسم سے منع فرمایا کہ جس میں کوئی سکر کوئی مدوشی کی کیفیت آ جاتی ہے، تو میں نے اس دن سے اس کو استعمال نہیں کیا، بلکہ میں تو جوانی سے دودھ میری پسندیدہ مشروب ہے، دودھ وہ خود اسی حدیث کے اندر کہہ رہے ہیں، جوانی سے جو ہے وہ دودھ جو ہے وہ میرا پسندیدہ مشروب ہے۔ یہ دیکھیں اسی حدیث میں جو مرزا صاحب نے بیان کی ہے، یہ آگے دودھ کا تذکرہ آ رہا ہے، میرے لیے دودھ سے بڑھ کے کوئی چیز جو ہے وہ لذت آور نہیں تھی، لیکن مرزا صاحب پتہ نہیں بات کو کہاں گھما پھرا کے جو ہے وہ لے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب شاید یہاں سے ان کو غلطی لگی کہ اس میں الفاظ کے ہیں شراب کے ہیں، تو شراب سے مراد اردو میں تو شراب ہوتی ہے، لیکن عربی میں اس سے مراد تو شراب نہیں نہ ہوتی۔ جیسے دیکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس پیالے کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی شراب پلائی۔ ہر قسم کی شراب کون سی شراب تھی؟ ٹھیک ہے، شہد، نبیذ، پانی اور دودھ۔ تو شراب سے مراد جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے
مشروب ہے. ٹھیک ہے, تو یہ انہوں نے بالکل جو ہے وہ اس کا غلط ترجمہ کیا, اور ان کے جو فالوورز ہیں وہ تو کھلم کھلا جو ہے وہ معاذ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو شرابی کہہ رہے ہوتے ہیں, اور اس میں اتنے اگریسو ہو جاتے ہیں. تو یہ مرزا صاحب کو باقاعدہ اس کی اعلانیہ معافی مانگنی چاہیے. یہ لوگوں کے اوپر کبھی زنا کی تہمت لگا دیتے ہیں, کبھی شراب کی تہمت لگا دیتے ہیں. تو ایسے بندے سے جو ایسا بہتان تراش ہو, آپ دین کیسے لے سکتے ہیں؟ وہ اخلاقی اعتبار سے بھی اس قابل نہیں ہے, علمی اعتبار سے بھی وہ بندہ اس قابل نہیں ہے. ایک صاحب نے ہمیں کہا کہ جی آپ ان کے کتابچے سے یہ جو روایتیں دکھاتے ہیں, یہ چیزیں جو ہے وہ ان کے کتابچے میں نہیں ہے, آپ پتہ نہیں کہاں سے لے آتے ہیں. جیسے آپ نے اقرب الی الحق کے بارے میں دکھایا, یہ میرے پاس انجینئر محمد علی مرزا کا کتابچہ ہے, اس میں تو اقرب الی الحق کا یہ معنی موجود نہیں ہے جو آپ نے ان کے کتابچے سے دکھایا. ان کا خیال ہے کہ میں کتابچے اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے کوئی فوٹو شاپ کر کے جو ہے وہ لے. یہ دیکھیں, یہ کتابچہ جو ہے, یہ مرزا صاحب کا کتابچہ جو ہے میں جہلم سے لے کے آیا, ان کی اپنی اکیڈمی سے ہیں. ہم 4 لوگ ان سے ملنے کے لیے گئے تھے, ہماری ملاقات ہوئی تھی. یہ کب کا کتابچہ ہے؟ یہ ہے اکتوبر 2017 کا. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کتابچے کے اندر یہ دیکھیں, یہ 11 نمبر پہ یہ اقرب الی الحق. اقرب الی الحق کا کیا معنی ہے یہاں 11 نمبر پہ ہے حق والا گروہ. ٹھیک ہے, تو اب بھی آپ کو یقین نہ آئے تو میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں. مزید یہ ہے کہ یہ دیکھیں, یہ ویب سائٹ کا ایڈریس میں نے پہلے بھی بتایا مرزا صاحب کی ہے, یہ اہل سنت پاک.com یہ ویب سائٹ. اس پہ ان کی جو ہے یہ ریسرچ پیپر کے نام سے انہوں نے ڈالے ہیں, پتہ نہیں ریسرچ پیپر یہ اس کو کیسے کہہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر. ٹھیک ہے, 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, یہ انہوں نے اردو, ہندی, انگلش اور عربک میں بھی دیا ہوا ہے. تو یہ جو ہمارے پاس ہے نا, یہ لیٹسٹ ہے جس سے ہم یہ ساری ویڈیوز بنا رہے ہیں. یہ ان کا 10 ستمبر 2019 کا ہے یہ کتابچہ. ٹھیک ہے, اور یہاں انہوں نے جو ہے وہ یہ عربی میں بھی دے رکھا ہے. ٹھیک ہے, یہ عربی کی انہوں نے بڑی تعریف کی ہے. یہ عربی والا کتابچہ خاص طور پہ ڈاؤن لوڈ کریں, اس پہ میں ایک پوری ایپیسوڈ بناؤں گا مرزا صاحب کی عربی کے اوپر. یہ دیکھیں جی, یہ عربی والا کتابچہ, یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ دکھائیں جی ان کو. تو اس حوالے سے میں نے ایک پورا ریسرچ پیپر بھی اب لکھ دیا ہے, ریسرچ پیپر نمبر 5T, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, جس میں 150 روایتیں میں نے جمع کی ہیں. 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی 72 کی نسبت سے لیا. ایک ایک نمبرنگ پہ 4 4 5 5 حدیثیں بھی ہیں اس میں, تاکہ وہ 72 کی نسبت قائم رہے. اور وہ الحمدللہ عربی میں بھی آ چکا ہے. پہلے میں نے عربی میں لکھا ہے, جن کو ہے عربی ہم عربی کتابوں سے پڑھتے ہیں, پائی عربی لکھا ہے پہلے. اب آپ دیکھیں نا, عربی میں لکھا ہے. اب جو عربی میں لکھا ہے نا, یہ دیکھیں, یہ میں نے ان کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا, آج ہی ڈاؤن لوڈ کریں. اس بندے کی آپ چلاکیاں دیکھیں, یہ اس نے عربی میں لکھا ہے. یہ اوپر کیا لکھا ہوا ہے, ریسرچ پیپر 5B عربک, یہ جس کا ویڈیو میں حوالہ دے رہے تھے. نیچے یہ عربی لکھی ہوئی ہے, فرقہ واریت کی لعنت اور مسلک پرستی. یہ ٹائٹل عربی میں لکھا ہوا ہے, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر. یہ نیچے عربی میں وضاحت ہے, کل 200 احادیث اہل سنت کی مسند. یہ عربی ہے. اچھا, عربی میں کیا لکھا ہے حضرت نے؟ عربی میں قرآن مجید کی آیات, یہ نیچے یہ دیکھیں, یہ احادیث ہیں. ٹھیک ہے, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, یہ آگے جو ہے وہ آگے روایات. اب دیکھیں نا, یہ روایات سب کو پتہ ہے, یہ قرآن مجید کی آیات, یہ جو احادیثیں ہیں یہ عربی میں موجود ہیں. کاپی پیسٹ آپ کر لیں, 360 سے لوگ کاپی پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ کون سا عربی میں تم نے لکھا ہے, تم نے کمال کیا. اور عربی کتابچے میں تمہارے جو دو چار لفظ تھے, 2-4 جملے تھے, 2-4 لائن تھے, ان میں سے تو تم 2 لفظوں کی جو ہے وہ وضاحت نہیں کر سکے. عربی کے اندر 2 لفظ نہیں لکھ سکے, مطلب کہ اتنی تمہارے اندر جو ہے وہ جہالت ہے. لیکن اس کے باوجود تم یہ کہی جا رہے ہو کہ میں نے عربی میں لکھا ہے, عربی میں لکھا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو حضرت ہے نا, یہاں پہ انہوں نے یہ جو نوٹ لگایا ہے 11 نمبر پہ, یہ اب آپ دیکھیں, یہ نوٹ انہوں نے لگایا 11 نمبر پہ, 11 نمبر پیج پہ. ٹھیک ہے, یہ 22 نمبر آگے حدیث ہے. ٹھیک ہے, یہ نوٹ ان کا اپنا ہے. ٹھیک ہے, یہ 21 نمبر حدیث ہے, یہ 21 نمبر حدیث ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اب آپ عربی کتابچے میں یہی چیز دیکھ لیں, ان کے عربی کتابچے کے اندر یہ دیکھ لیں آپ عربی کتابچے میں, کہ وہ جو نوٹ ہے نا وہ آپ کو غائب نظر آئے گا. ٹھیک ہے, یہ عربی کتابچے میں یہ 21 نمبر جو ہے وہ حدیث ہے, یہ 22 نمبر ہے, درمیان میں اقرب الی الحق والا نوٹ جو ہے وہ غائب ہے, اس لیے کہ حضرت کو 2 لفظ عربی کے نہیں آتے. آپ دیکھیں کتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں, میں نے عربی میں لکھا ہے, علماء کے لیے لکھا ہے. اب ان کے جو ہے فالوورز وہ کیا کہیں گے کہ یہ بیسیکلی آسان عربی میں لکھا ہے. یہ دکھائیں گے, یہ بیسیکلی آسان عربی میں انہوں نے لکھا ہے علماء کے لیے. ٹھیک ہے, کیونکہ مرزا صاحب کی عربی علماء کو تو سمجھ آنے والی نہیں تھی, تو وہ انہوں نے آسان عربی میں لکھا ہے. تو یہ 2 نمبر رانگ نمبر جو ہے مولوی فراڈیا جسے آپ کہتے ہیں, اس سے بچ کے رہیں, اس سے بالکل بچ کے رہیں. یہ کتنے جو ہے وہ کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے, اور یہ سمجھتا ہے کہ کوئی کراس چیک نہیں کرے گا. بھائی کراس چیک کرنے والے آگے ہیں, اب لوگوں کو دکھانے والے آگے ہیں, اب تمہارا فراڈ جو ہے وہ نہیں چلنے والا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.